ایک خاتون بہت خوبصورت ماڈرن قسم کی بیوہ عورت نوعمر ہمارے علاقے میں آ کر رہنے لگی۔ اس عورت کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم اپنے علاقے کے نیک آدمی تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گیا ہے، اور اس کا انداز زیست ہم سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ایک تو وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی خوبصورت کپڑے پہنتی تھی، پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت تھی۔ تیسری اس میں یہ خرابی تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپیٹیں آتی تھیں۔ اس کے 2 بچے تھے، وہ گھر سے باہر بھاگتے پھرتے تھے اور کھانا گھر پر نہیں کھاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے اور جن گھروں میں جاتے وہیں سے کھا پی لیتے تھے۔ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے۔ وہ جاسوسی ناول پڑھتی رہتی تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی، اسے کسی چولہے چوکے کا کوئی خیال نہ تھا۔ ہمارے گھروں میں آپس میں چمگیاں ہوتی تھیں کہ یہ کون آ کر ہمارے محلے میں آباد ہو گئی ہے۔ ایک روز وہ سبزی کی دکان پر گر گئی، لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے ہوش آیا۔ 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ جو بندے اس کے ہاں آتے تھے انہوں نے ہی اس کی کفن دفن کا سامان کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ خاتون کو کینسر کی لاعلاج بیماری لاحق تھی۔ جلدی کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی کہ اس کے بدن سے بدبو آتی تھی، جس وجہ سے اسے سپرے کرنا پڑتا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا اور غالباً ایسا تھا جو بدن کو نہ چبھے۔ اس عورت کو جب دورہ پڑتا تھا تو بچوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتی تھی اور تڑپنے کے لیے وہ اپنا دروازہ بند کر لیتی تھی۔ ان کے ہاں آنے والا ایک بندہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا، دوسرا اس کے گھر آنے والا وکیل تھا جو اس کے حقوق کی نگہبانی کرتا تھا، تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو ملنے آتا تھا۔ ہم نے ایسے ہی اس کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگا لیے اور نتائج اخذ کر لیے۔ غرض یہ کہ ہمیں تنقید اور نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔